نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ صاحبان ذی وقار، آج کی نشست کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیہ مبارکہ کے آخری دو لفظ اور ان کے ساتھ دوسری آیہ مبارکہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا رب سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رب بنانے والے کو کہتے ہیں، رب تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور حضور ذوالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کمال جملہ لکھا، کہا کہ گویا رب نے رب کا لفظ یہاں پہ بیان کر کے اپنی تمام اوصاف حمیدہ کی جامعیت کو ایک لفظ یعنی رب کے اندر بیان کرنا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو، یعنی تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے عروج تک پہنچانا، کس اعتبار سے؟ اس کے تمام اوصاف کے ساتھ ملا کے شیئا فشیئا، آہستہ آہستہ کر کے پہنچانا، فرمایا اس کو تربیت کہا جاتا ہے۔ یعنی رب نے ہمیں ہماری تربیت کی، رب نے ہمیں بنایا اس لفظ کے ساتھ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ رب نے عدم سے ہمیں وجود بخشا۔ یہ اس رب کے خاصیت کاملہ تھی۔ رب نے ہمیں ذوف سے توانائی بخشی، یہ اس کی تربیت کاملہ تھی۔ اس نے ہمیں کمزوری سے طاقت عطا کی، یہ اس کی ہمارے لیے تربیت کاملہ تھی۔ اس رب نے ہمیں ہر وہ نعمت عطا کی جس کے ساتھ ہم عروج و کمال تک پہنچ سکتے ہیں، یہ اس کی تربیت کاملہ تھی۔ اب پھر العالمین کہہ کے اپنی تربیت کاملہ کی اکملیت کو بیان یوں رب کر رہا ہے، گویا بیان کر رہا ہے کہ رب صرف انسانوں کا نہیں، رب صرف مسلمانوں کا نہیں، رب صرف کسی ایک مخلوق کا نہیں، فرمایا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یا جن پر بھی لطف و کرم کی برسات ہوتی ہے، وہ ساری رب کے حکم کے تحت ہوتی ہے۔ اور بلکہ کمال کی یہ کہا کہ فرمایا کہ اگر رب کی تربیت کاملہ سے
مکمل طور پہ تم مستفید ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہوگا اس عالمین کے رب کے سامنے اس کے احکامات کو بجاوری کرنا۔ صاحبان ذی وقار، اس کے بعد میرا رب کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، مبالغہ کے صیغے دونوں لے آؤ، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ کہتے ہیں یہ اسی کی تو مہربانی ہے، اس نے اتنی مخلوقات میں سے تمہیں انسان بنایا، یہ اسی کی تو مہربانی ہے، اس نے تمہیں انسانوں میں سے ان لوگوں میں پیدا کیا جو اس کے ماننے والے تھے، اور یہ اسی کی مہربانی کا خاصہ ہے کہ اس رب نے سب سے پہلے تجھے انسان بنایا، انسان کے بعد اس نے تجھے مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے بعد تجھے آقا کریم علیہ السلام کی امت مقدسہ کے اندر پیدا کیا۔ یہ اسی رب کی تو مہربانی ہے۔ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے تیری حالت پہ، وہ بڑا مہربان ہے تیرے عروج پہ، وہ بڑا مہربان ہے تجھے عطا کرنے پہ، وہ بڑا مہربان ہے تیرے حالات کے اوپر نظر رکھنے پہ۔ الرحیم، اور فرمایا وہ تیرے کرتوت دیکھ کر، تیرے اعمال دیکھ کر، تیری سیاکاریاں دیکھ کر، تیری خطائیں دیکھ کر، تیرے زوال کے امور دیکھ کر میرا رب پھر بھی کیا کرتا ہے؟ الرحیم، وہ مہربانی کمال کرتے ہوئے یہاں تک رحم کرتا ہے تو گستاخی کرتا بھی رہے، نافرمانی کرتا بھی رہے، اس کے حکم سے حکم عدولی بھی کرتا رہے، وہ پھر بھی صبح بھی تجھے رزق دیتا ہے، رات کو تجھے سکون کی نیند عطا کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی مہربانیاں ہیں، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کی کرم نوازی ہے کہ جس نے عالمین میں سے ہماری تربیت کے لیے ہمیں منتخب کیا، جس نے عالمین میں سے اپنی مہربانیاں اور رحم برسانے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ یہ اسی کی مہربانی اور رحم ہے کہ جس نے مسلمانوں میں سے ہمیں وہ دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائی جس دامن کو تھام کے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا دامن تھمایا۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح طور پہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی مہربانیوں کا آگے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔